إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء
يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدیر۔ اولاد کے ذریعے اللہ رب العزت نسل انسانی کو آگے بڑھاتے ہیں اور یہ سلسلہ آدم علیہ السلام سے ہے اور قیامت تک رہے گا کہ اسی جناب آدم علیہ السلام کی جو اولاد اور نسل ہے وہ قیامت تک بڑھتی پھلتی اور پھولتی رہے گی۔ اولاد اللہ رب العزت کی ایک بڑی نعمت ہے۔ اولاد کا ہونا یہ اللہ رب العزت کا ایک احسان ہے، اور ایسے بندے کو اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے جسے اللہ رب العزت نے اولاد سے نوازا ہے۔ اولاد انسان کی نیک نامی کا بھی باعث بنتی ہے، اس کے نام کے زیادہ دیر تک زندہ رہنے کا بھی باعث بنتی ہے، اور اولاد اگر ان کی تربیت بہتر اچھی اصول شرعیہ کی روشنی میں ہو اور وہ ان پہ عمل بھی کرے تو اولاد بندے کے جنت میں جانے کا باعث بھی بنتی ہے۔ اب اللہ کی مرضی ہے، اللہ رب العزت جسے چاہیں نرینہ اولاد سے نواز دیں، یعنی بیٹے عطا فرما دیں، اور جسے اللہ چاہیں اسے اللہ بیٹیاں دے دے، جسے اللہ چاہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں ملا کے دے دے، اور جسے اللہ چاہے اسے خالی چھوڑ دے۔ یہ اللہ کی مرضی ہے، اور یہ ساری کی ساری مثالیں اللہ رب العزت کے انبیاء میں بھی موجود ہیں۔ بعض انبیاء کو اللہ نے بیٹیاں ہی بیٹیاں دیں، بیٹا نہیں دیا، بعض کو بیٹے اور بیٹیاں دونوں دیے، بعض کو صرف بیٹے دیے بیٹیاں نہیں دیں، اور بعض کو اللہ رب العزت نے کچھ بھی نہیں دیا۔ یہ اللہ کی مرضی ہے، اور اللہ کی تقسیم پہ وہ جسے جو چاہے جس عمر میں چاہے عطا فرما دے۔ اسے پتہ ہے میں نے کہاں پہ کیا کس وقت اور کیوں دینا ہے، کیوں عطا کرنا ہے، سو اس کی تقسیم پہ راضی رہنا چاہیے۔ سورہ شورا کی میں نے دو آیتیں خطبہ میں تلاوت کی ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اسی ایک اللہ کی ہے، اسی ایک اللہ کی، کوئی بھی اور زمین و آسمان کی بادشاہت میں کسی بھی طور اس کا شریک اور ساجھی پارٹنر نہیں ہے۔ یخلق ما یشاء، اب جب بادشاہی اس کی ہے تو اس کی مرضی ہے، جو چاہے پیدا کرے، جو چاہے عطا کرے۔ یہب لمن یشاء اناسا، جس کے لیے چاہے بیٹیاں دے دے۔
اور جس کے لیے چاہے بیٹے دے دے۔ او یزوجہم ذکرانا و اناسا، یا وہ ملا کے بیٹے بیٹیاں دونوں ہی عطا کر دے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اگر اس کی مرضی ہو تو وہ یوں ہی خالی بے اولاد چھوڑ دے، یہ اس کی مرضی ہے۔ اب وہ بیٹیاں دے تب بھی راضی رہنا چاہیے، وہ بیٹے دے تب بھی راضی رہنا چاہیے، وہ دونوں ملا کے دے تب بھی راضی رہنا چاہیے۔ اور اگر اس کی مرضی ہے کہ میں نے نہیں دینا، اور اس بندے کے صبر کو، اس بندے کی استقامت کو، اس بندے کے حوصلے کو، استقلال کو میں نے ایسے آزمانا ہے کہ اسے کچھ بھی نہیں دینا، اس میں کوئی مایوسی والی بات نہیں ہے۔ جو اللہ کی رضا پہ راضی، اللہ وحدہ لا شریک اسے قیامت کے دن اس سے بہتر بدلہ عطا فرمائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، میں ضمناً ایک حدیث کو بیان کر کے آگے بات شروع کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے جسے اس کی محبوب چیز سے آزمایا، بعض روایات میں تھوڑی سی وضاحت موجود ہے کہ اللہ نے اس کی محبوب ترین چیز یعنی آنکھیں لے لی دنیا میں، اس نے دنیا دیکھی نہیں، یا دیکھی بھی تو کچھ عرصے کے لیے، پھر اس کی بینائی چلی گئی، اور اس نے اس آزمائش پہ، اللہ نے اس کے ذریعے اسے آزمایا، اس نے اس آزمائش پہ صبر کیا، اللہ وحدہ لا شریک کا شکوہ نہیں کیا، اللہ سے کوئی شکایت نہیں کی، اللہ سے اظہار ناراضی نہیں کیا۔ اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں اس کے اس صبر کے بدلے میں اسے جنت عطا فرماؤں گا۔ تو یہ آزمائش ہے اللہ کی طرف سے، وہ آپ کے، اور جسے دیتا ہے اسے بھی آزماتا ہے۔ اور میں آگے جو حدیثیں آئیں گی ہمارے عنوان کے تحت، ان میں آپ دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ آزمائش کا تذکرہ کیا ہے، وہ دے کے بھی اور نہ دے کے بھی، مقصد اس کا آزمانا ہے کہ میرا یہ بندہ یہ کیسا ہے، اور کیسے میرے سامنے نہ دینے کے باوجود اپنے بہترین رویے کا، بہترین عبادت کا اظہار کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے آپ دیکھیں معاشرہ عرب کی اللہ وحدہ لا شریک نے جو تصویر کھینچی ہے قرآن مجید میں، آمد رسول کا تذکرہ کر کے اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ آپ کی تشریف آوری سے پہلے وہ لوگ واضح گمراہی میں تھے، اور یہ اولاد کی تقسیم کے معاملے میں بھی ان کی گمراہی عروج پر تھی، اس قدر عروج پر کہ بیٹی اور بیٹے کے درمیان وہ اس قدر فرق کیا کرتے تھے کہ اگر بیٹا پیدا ہوتا تو مبارک دی جاتی، اگر بیٹی مرتی تو مبارک دی جاتی۔ بیٹا پیدا ہوتا، آپ تاریخ عرب پڑھیں ٹٹولے، بیٹا پیدا ہوا مبارک دی گئی، بیٹی مر گئی تب مبارک دی گئی۔ یہ انتہا پر تھے جہالت اور ضلالت کی۔ اور جو میں نے سورہ شورى کی 2 آیتیں پڑھی ہیں، ان میں اللہ وحدہ لا شریک نے سب سے پہلے یہ ذکر فرمایا کہ وہ جسے چاہے بیٹیاں دے۔ امام ابن القیم الجوزی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک تفسیر لکھی ہے، تفسیر القیم، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے پہلے بیٹیوں کا اس لیے تذکرہ فرمایا کہ جنہیں یہ معاشرہ، عرب کا معاشرہ یہ پیچھے کرتا ہے، اللہ وحدہ لا شریک نے انہیں پہلے ذکر فرمایا، اللہ نے ان کا تذکرہ پہلے کیا، اور جنہیں یہ آگے رکھتا ہے بیٹوں کو، ان کا تذکرہ اللہ وحدہ لا شریک نے بعد میں کیا کہ جنہیں تم آگے رکھتے ہو انہیں اللہ وحدہ لا شریک پیچھے رکھتا ہے۔ یہ آیتیں اتار کے اس چیز کا احساس دلا دیا گیا کہ اللہ وحدہ لا شریک کے ہاں یہ تمہاری تقسیم، بیٹے اہم بیٹیاں غیر اہم، بیٹے اچھے بیٹیاں اچھی نہیں، بیٹوں کی تعریف اور بیٹیوں کی تعریف نہیں، بیٹوں کے لیے مال اور وراثت اور بیٹیوں کے لیے کوئی حصہ، کوئی جائیداد، کچھ نہیں، وہ خالی۔ اللہ وحدہ لا شریک نے وضاحت فرما دی کہ یہ تمہاری تقسیم، یہ تمہارا فیصلہ یہ بالکل غلط ہے۔ دوسری طرف آئیے،
اگر کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہو جاتی، قرآن کہتا ہے سورہ نحل اذا بشر احدهم بالانثى، قرآن کہتا ہے سورہ زخرف اذا بشر احدهم بما ضرب للرحمن مثلا، کہ جب ان میں سے کسی ایک کو خوشخبری دی جاتی۔ آپ الفاظ قرآنی پہ غور کریں، اللہ رب العزت نے بیٹی کی پیدائش کو خوشخبری قرار دیا۔ اذا بشر احدهم بالانثى، بیٹی پیدا ہوتی، خوشخبری دی جاتی، خوشخبری دی جاتی، لیکن کیا ہوتا؟ ظل وجهه مسودا وهو كظيم، وہ اس خوشخبری کو کیسے لیا کرتا تھا کہ اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا اور وہ غم سے بھر جاتا۔ یعنی جو چیز بندے کے اندر کسی کی وفات کی خبر سن کے پیدا ہوتی ہے، غم اور حزن اور ملال اور دکھ اور چہرے کا تغیر، تبدیلی، چہرے کا رنگ اڑ جانا، جو کسی کی وفات کا سن کے پیدا ہوتی ہے، ان کے ہاں وہ بیٹی کی پیدائش کا سن کے پیدا ہوا کرتی تھی۔ یتوارا من القوم من سوء ما بشر بہ، وہ کہتا تھا اب میں معاشرے میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا کہ مجھے اتنی بری آ کے خبر دے دی گئی۔ ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب، پھر وہ دو چیزوں کے درمیان کھڑا ہوتا تھا کہ فیصلہ کدھر کروں، اسے روکے رکھوں، زندہ رکھوں تو بےزتی والی بات ہے، ام یدسہ فی التراب، یا پھر میں اسے مٹی میں دبا دوں، زندہ کو درگور کر دوں، میں اس کے اوپر منو مٹی ڈال دوں، اس کی زندگی کو ختم کر دوں۔ اور عرب کے معاشرے میں بے شمار مثالیں ایسی موجود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیٹھ کے حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چیز کا تذکرہ کیا، انہوں نے باقاعدہ اپنی بیٹی کا تذکرہ کیا۔ اے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا دل آج بھی پسیج جاتا ہے جب میں وہ منظر اپنی آنکھوں کے سامنے لاتا ہوں، جب میری بیٹی کے اوپر میں مٹی ڈال رہا تھا یا مٹی ڈالی جا رہی تھی، میں کچھ دن تو صبر کرتا رہا، اسے روکے رکھوں، اسے زندہ رکھوں۔ جب وہ بولنے کے قابل ہوئی، پھر میں نے کہا نہیں، لوگ مجھے کیا کہیں گے، لوگ جگہ جگہ سے مجھے تانے دیا کرتے، یہ دیکھو اس کی بیٹی پیدا ہوئی ہے، اس نے کچھ کیا ہی نہیں ہے، کچھ نہیں کیا اس نے، یہ اسی طرح اپنی بیٹی کو روکے ہوئے ہے، یہ بڑا بے عزت آدمی ہے کہ بیٹی کو اس نے کچھ کہا ہی نہیں، اسے مارا ہی نہیں۔ کہنے لگے میں نے جب مٹی ڈالی یا اس پہ جب مٹی ڈالی جا رہی تھی تو اس نے مجھے پکارا، اس نے مجھے آواز دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، یہ سامنے بیٹھ کے اپنا قصہ بیان کرتے ہیں، خود بھی روتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی روتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے سکھا دیا کہ لوگوں اگر کسی بیٹی کے اوپر کہیں پر ایسا ظلم ہو رہا ہو تو اس کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنسو بہائے، آنسو بہائے ہیں، اظہار دکھ کیا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی کے پاس جب کوئی شخص آتا اور ان کے بارے میں انہیں پتہ چلتا کہ اس کے ہاں بیٹی کی پیدائش ہوئی ہے تو وہ کہتے خوش ہو جا، کیونکہ انبیاء بیٹیوں والے تھے، انبیاء بیٹیوں والے تھے، تو خوش ہو جا۔ آپ دیکھیے جہاں اللہ وحدہ لا شریک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹوں اور پوتوں کا تذکرہ کیا، جہاں جناب داؤد کے بیٹے سلیمان کا اللہ وحدہ لا شریک نے تذکرہ فرمایا، وہیں پہ اللہ وحدہ لا شریک نے جناب شعیب کی بیٹیوں کا بھی تذکرہ فرمایا، بیٹیوں کا بھی تذکرہ فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ وحدہ لا شریک نے کہا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اے پیغمبر آپ فرمائیے، کہہ دیجئے، حکم دیجئے اپنی بیویوں کو بھی اور اپنی بیٹیوں کو بھی۔ ہمارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بیٹیوں والے تھے، بیٹیوں والے، صرف بیٹیوں والے نہیں، نواسیوں والے بھی تھے۔ نواسوں کا تذکرہ، فاطمہ اور علی کے جگر گوشوں کا تذکرہ، حسن و حسین کا تذکرہ آپ نے سنا ہے، ہم سنتے رہتے ہیں، بیان بھی کرتے رہتے ہیں، ہمارے ایمان کا حصہ ہے ان کی شان کو، ان کی عظمت کو، ان کے تذکرے کو بیان کرنا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نواسی بھی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی بیٹی امامہ بنت زینب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا کرتے تو اسے گود میں اٹھائے رہتے، نماز پڑھ رہے ہیں،
عبادت جاری ہے، خشوع اسی طرح برقرار ہے، خضوع کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، جتنی دیر کھڑے ہیں اسے اپنی گود میں اٹھایا ہوا ہے۔ ہمارے ہاں تو فقہی بحثوں میں پڑھ کے ان مسائل کو مشکل بنا دیا گیا کہ جو شخص بچے کو اٹھا کے نماز پڑھتا ہے اس کی نماز نہیں ہوتی، فتوے لگائے جاتے ہیں۔ آئیے سنیے، بیٹیوں کی عظمت یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیام میں اٹھائے رہتے، جب آپ رکوع میں یا سجدے میں جاتے اسے بٹھا دیتے، جب دوبارہ 2 سجدوں سے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اسے اٹھا لیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جملہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا تھا، تاکہ قیامت کی دیواروں تک میری امت کے دلوں پہ یہ بات نقش ہو جائے کہ لوگوں سیکھو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ انہوں نے کہا تھا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اگر فاطمہ کو تکلیف پہنچتی ہے محمد کو تکلیف پہنچتی ہے، فاطمہ کو تکلیف پہنچتی ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچتی ہے۔ کیوں؟ فاطمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا ہے۔ ہمارے ہاں آج یہ برائی پائی جاتی ہے باقاعدہ، اور بڑے اچھے، بڑے پڑھے لکھے، بڑے سلجھے ہوئے معاشروں میں بھی میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ جب کسی کو بیٹی کی پیدائش پہ مبارکباد دینا چاہتے ہیں، خوشخبری ہوتی تو خوشخبری ہے، وہ مبارکباد دینا چاہتے ہیں، آپ اندازہ کیجئے کہ ہمارے ہاں یہ ناانصافی کس قدر موجود ہے۔ بیٹے کی پیدائش پہ باقاعدہ خوشی کے ساتھ بالکل کھل کے مبارک دی جاتی ہے، اور بیٹی کی پیدائش پہ کیا کہا جاتا ہے؟ دیکھیں جی اللہ کی مرضی ہے، اگر وہ بیٹا دے دیتا تو اس کے لیے مشکل تو کوئی نہیں تھا۔ آپ الفاظ دیکھیے، اگر وہ بیٹا دے دیتا تو اس کے لیے مشکل تو کوئی نہیں تھا، اس نے بیٹی دی ہے تو اس کی مرضی ہے، مبارک نہیں دیتے۔ ایک شعر ذہن میں آتا ہے کہ جب سرد آہ بھر کے ایک بندہ کہتا ہے کہ جس حال میں بھی رکھے صد شکر ہے اللہ کا، میں سوچنے لگتا ہوں یہ شکر کیا اس نے یا تانا دیا اس نے رزاق دو عالم کو۔ یہ انداز شکر ہے، یہ انداز مبارک ہے۔ بیٹی پیدا ہوئی، اس کی مبارکباد باقاعدہ ویسے ہی دی جانی چاہیے جیسے بیٹے کی مبارکباد دی جاتی ہے، ویسے ہی وصول کی جانی چاہیے جیسے بیٹے کی مبارکباد وصول کی جاتی ہے۔ بیٹی کی پیدائش پہ ویسے ہی مٹھائیاں تقسیم ہونی چاہیے جیسے بیٹے کی پیدائش پہ ہوتی ہیں۔ ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا، فرق کیا جاتا ہے، فرق رکھا جاتا ہے۔ جاہلیت کی وہ رسمیں، جاہلیت کی وہ عادتیں، جاہلیت کے وہ اطوار آج ہمارے اندر موجود ہیں، جبکہ ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا کہ لوگوں سنو، جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں دی، جسے اللہ نے 2 بیٹیاں دی، اس نے ان کی پرورش کی، ان کی تربیت کی، انہیں تعلیم دلائی اور ان کا نکاح کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور وہ بندہ قیامت کے دن ایسے ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں، جیسے یہ 2 انگلیاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث ہے فرمایا جس نے بیٹیوں کو، ایک حدیث میں 2 کا، ایک میں 3 کا تذکرہ ہے، انہیں پالا اور پال پوس کے بڑا کیا، ان کی تربیت کی، تعلیم دی اور ان کا نکاح کر دیا، وہ اس کے لیے جہنم سے پردہ بن جائیں گی، آڑ، رکاوٹ بن جائیں گی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بیٹیوں کی پرورش کرے، پالے، ان کی تربیت کرے، تعلیم دے اور ان کا نکاح کر دے، حق ادا کر دے، وہ اس کے لیے جنت میں داخلے کا سبب بنیں گی۔ جہنم سے بچاؤ، جنت میں داخلہ، پھر صرف داخلہ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ، اس سے بڑی کیا بات ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، کہنے لگی میرے پاس ایک عورت آئی، اس نے آ کے مجھ سے سوال کیا کہ کچھ کھانے کے لیے دیجئے، ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو میرے پاس 3 کھجوریں تھیں، میں نے اسے 3 کھجوریں دے دیں، اس کے ساتھ اس کی 2 بیٹیاں تھیں، اس نے ایک بیٹی کو دوسری بیٹی کو کھجور دے دی اور دونوں نے کھا لی۔ جب وہ تیسری کھجور اپنے لیے توڑنے لگی
تو وہ دونوں بیٹیاں پھر پاس آ گئیں اور اس کی طرف دیکھنے لگی. اس نے کھجور کو درمیان میں سے پکڑا, 2 ٹکڑے کیا, ایک اس کو دے دی, ایک اس کو دے دی. اللہ کا پیغمبر یہ منظر مجھے حیران کر گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اگر کسی کو ان بیٹیوں کے ذریعے آزمایا اور وہ آزمائش پہ پورا اترا, کان علی اللہ حقا ان یدخلہ الجنہ, اللہ وحدہ لا شریک اپنے اوپر لازم کر لیتے ہیں کہ میں نے اس بندے کو جنت میں داخل کرنا ہے. من کانت لہ انثی فلم یعدها ولم یہنها ولم یؤثر ولدہ علیہا کان علی اللہ حقا ان یدخلہ الجنہ. جس کو اللہ نے بیٹی دی, نہ اس نے اسے زندہ درگور کیا, نہ اس نے کبھی اس کی بے عزتی کی, ولم یؤثر ولدہ علیہا, نہ ہی اس نے ہمارے معاشرے کی طرح کبھی بیٹے کو اس کے اوپر ترجیح دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اپنے اوپر لازم کر لیتے ہیں کہ میں نے اس بندے کو جنت میں داخل کرنا ہے. یہ حصول جنت کا راستہ ہے بیٹیاں. ہمارے ہاں یہ کچھ دنوں پہلے جو افسوسناک واقعہ, انتہائی افسوسناک واقعہ, ایک بربریت کا مظاہرہ, درندگی اور سفاکیت کا مظاہرہ کیا گیا. بیٹیوں کو مارا گیا, تھپڑ سے نہیں, لاٹھی سے نہیں, آتشی اسلحے سے. اور مارا کہاں گیا؟ جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھپڑ مارنا بھی منع کیا. چہرے پہ تھپڑ مارنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. لا تضرب الوجہ, منع کر دیا. آپ کسی کو چہرے پہ نہیں مار سکتے. چہرے پہ گولی ماری. اور یہی ہمارا معاشرہ ہے. یہ بھی بات ہمارے علم میں آئی ہے کہ اسی درندے کی ملاقات کے لیے لوگ جا رہے ہیں. کھڑا کس کے ساتھ ہوا جانا چاہیے, کھڑا کس کے ساتھ ہوا جا رہا ہے. جاہلیت کی انتہا کدھر پائی, لوگ ادھر چلے جا رہے ہیں. ہمارے معاشرے کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے. سیدھی بات ہے, کون سا دل ہوگا جو اس موقع پہ دکھا نہیں ہوگا؟ کون سا کلیجہ ہوگا جو یہ خبر سن کے اور ان کی تصویریں دیکھ کے پھٹا نہیں ہوگا؟